اس حقیقت سے بہت کم افراد آگاہ ہوں گے کہ پاکستان میں 4 شہروں سے ہیتھرو ایئرپورٹ لندن تک براہ راست پرواز کی سہولیات دستیاب ہیں۔ ان شہروں میں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ شاید آپ کو پہلے 3 شہروں سے لندن کے لیے براہ راست پروازوں کا علم ہو، لیکن اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ سیالکوٹ سے بھی براہ راست پروازیں لندن جاتی ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا پیدائشی شہر سیالکوٹ پاکستان کے دیگر شہروں کی نسبت زیادہ صنعتی اور کاروباری اہمیت کا حامل ہے۔ کھیلوں کا سب سے زیادہ سامان اسی شہر میں بنتا ہے۔ یہاں کا کاروباری طبقہ غیر معمولی طور پہ خود انحصاری پہ یقین رکھتا ہے۔ اسی کاروباری برادری نے مل کر سیالکوٹ میں ایک ایئرپورٹ تعمیر کروا دیا اور پھر ایک ایئر لائن بھی بنا ڈالی، جو پاکستان کا واحد نجی ایئرپورٹ اور ایئر لائن ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی واحد مقامی ایئر لائن ایئر سیال اور اس نجی ایئرپورٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے یہ پاکستان کا اکانومی میں ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ایک عام پاکستانی اپنے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ پاکستان میں موجود ایئر لائنز کی فہرست میں حال ہی میں ایک نیا اضافہ ہے جو ہے ایئر سیال۔ یہ فضائی سروس اس لحاظ سے منفرد ہے کہ سیالکوٹ کے مقامی صنعت کاروں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے۔ قومی اور ملکی ایئر لائنز کی موجودگی میں لوگوں کی فضائی سفر کی سہولیات دینے والی اس نئی کمپنی کی آمد کوئی نئی بات نہیں، لیکن جو بات اہم ہے وہ تقریباً 400 صنعت کاروں کی یکجہتی ہے، جنہوں نے اپنے ایک ساتھی کے ویژن کو سمجھا، پھر اس کی تکمیل کے لیے کوششیں بھی شروع کر دیں۔ اگر ایئرپورٹ کی بات کریں تو سیالکوٹ میں ایویشن کی کامیابی کی رفتار اور اس کا حجم ناقابل یقین ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق یہ اب تک پاکستان کا تیزی سے ترقی کرنے والا ایئرپورٹ ہے، جس میں بین الاقوامی پروازوں کے ٹریفک میں گزشتہ 11 سالوں کے دوران 62.7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن اعداد و شمار سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ سیالکوٹ میں کتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ سن 2006 میں سیالکوٹ میں ایک بھی ایئرپورٹ نہیں تھا۔ اگر اس وقت آپ سیالکوٹ میں رہتے ہوں تو آپ کو پہلے بس کے ذریعے لاہور جانا پڑتا اور پھر لاہور سے پرواز پکڑنی پڑتی، لیکن اب 2020 میں سیالکوٹ ایئرپورٹ پاکستان کا چوتھا مصروف ترین ہوائی اڈا بن چکا ہے، جہاں سے آپ ہفتہ وار دنیا کے بڑے شہروں دبئی، شارجہ، دوحہ، مسقط، ریاض، دمام، منامہ، کویت، لندن، ملان اور بارسلونا کے لیے پرواز پکڑ سکتے ہیں۔ سیالکوٹ سے ہوائی سفر میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یہ امر ہرگز حیران کو نہیں۔ ویسے بھی یہاں کی کاروباری برادری PIA پر مزید انحصار کرنے کی بجائے ایئر سیال کے نام سے فضائی سروس کر دی، جو پاکستان کے ایک اکانومی انقلاب لا سکتی ہے اور مزید لا بھی رہی ہے۔ اگر ایئرپورٹ کی وجود کی بات کریں تو سیالکوٹ پنجاب کی 3 سب سے زیادہ برآمدات کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے۔ دیگر شہر گجرات اور گوجرانوالہ ہیں جو صنعتی شہر کہلاتے ہیں۔ دیگر 2 شہروں کی طرح سیالکوٹ اور راولپنڈی کو ملانے والی GT روڈ پر واقع نہیں۔ اگرچہ سیالکوٹ میں ریلوے اسٹیشن موجود ہے، لیکن یہ پشاور اور کراچی کو ملانے والی مرکزی ریلوے لائن پر موجود نہیں، بلکہ وزیر آباد کے ذریعے مرکزی ریلوے لائن سے منسلک ہے۔ اسی لیے سڑکوں اور ریلوے لائن کے ذریعے بڑے شہروں کے ساتھ رابطے کا فقدان سیالکوٹ کی کاروباری برادری کے لیے ایک عرصے سے باعث تشویش رہا، لیکن CPEC کے تحت بننے والے لاہور سیالکوٹ موٹر وے نے ان سب کو بدل کر رکھ دیا۔ اب سیالکوٹ جیسے ایشیا کے امیر ترین شہر کے لوگوں کی زندگی میں ایک نئی بہار آ چکی ہے، جو اس موٹر وے کو استعمال کرتے ہوئے CPEC روٹ کے ذریعے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنا سامان بیچ رہے ہیں اور دن رات کما رہے ہیں۔ حتیٰ کہ شہر میں ڈرائی پورٹ بھی موجود ہے۔ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے 16,000 ممبرز ہیں، جن میں سے 4 سے 5,000 ایکٹیو ممبرز ہیں۔ لیکن ہمارا ٹاپک اس وقت ایئر سیال ایئر لائن ہے اور سیالکوٹ موٹر وے ہے۔ شاید یہ بات عجیب لگے کہ مشرف کی فوجی حکومت نے ایئرپورٹ تعمیر کرنے کی اجازت دے دی، لیکن سول ایویشن اتھارٹی نے طویل عرصہ تک اس ایئرپورٹ کی تعمیر کی راہ میں رخ نہ ڈالنے رکھا، کیونکہ سیالکوٹ جغرافیائی طور پر مقبوضہ کشمیر کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ تاہم مشرف انتظامیہ سے اجازت ملنے کے بعد سیالکوٹ چیمبر نے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ چیمبر کے 365 امیر ترین اراکین نے سرمایہ کاری کی۔ کم سے کم سرمایہ کاری 10 لاکھ روپے تھی۔ 13 امیر ترین خاندانوں نے فیکس 1 کروڑ روپے سے زائد کی انویسٹمنٹ کی۔ یوں کچھ ہی عرصہ میں 2.1 ارب روپے سے کچھ کم رقم جمع ہو گئی۔ سیالکوٹ سے باہر یہ ایئرپورٹ 1000 رقبہ پر تعمیر کیا گیا تاکہ گجرات اور گوجرانوالہ سمیت قریبی علاقوں کے عوام بھی مستفید ہو سکے، اور وہ ہو بھی رہے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے کچھ نہیں کیا، تاہم پنجاب حکومت نے وزیر آباد اور سیالکوٹ ہائی وے سے ایئرپورٹ تک ایک سڑک تعمیر کی اور دوسرا CPEC نے موٹر وے بنا کر تاجروں کی زندگی ہی بدل دی۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایئرپورٹ ایک ٹرمینل اور ایک رن وے پر مشتمل ہے، تاہم یہ رن وے اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد دوسرا طویل ترین رن وے ہے۔ ایئرپورٹ کی تعمیر جنوری 2003 میں شروع ہوئی اور پہلی تجرباتی پرواز مارچ 2005 میں اڑی ایئر بلو نے ستمبر 2007 کے اختتام پر سیالکوٹ سے کراچی کے لیے پروازوں کا آغاز کیا۔ اسی دوران ہی PIA نے بھی ایئرپورٹ سے پروازیں شروع کر دی۔ ابتدا میں یہ بات واضح ہو گئی تھی
کہ ایئرپورٹ سیالکوٹ کو پاکستان کے دیگر شہروں سے جوڑنے سے زیادہ دوسرے ممالک سے جوڑے گا۔ 30 جون 2009 کو ختم ہونے والے مالی سال کے اختتام اور اپنے آپریشنز کے 2 سالوں بعد سیالکوٹ ایئرپورٹ پر بین الاقوامی پروازوں کی تعداد مقامی پروازوں کی نسبت زیادہ تھی، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر سیالکوٹ میں بننے والے سامان کی مانگ بہت زیادہ ہے، جیسا کہ دنیا کے 40% فٹ بال سیالکوٹ میں بنتے ہیں، اور ایئرپورٹ کے بعد ایئر سیال لائن کا بھی آغاز ہو چکا جو ملک کی پہلی نجی ایئر لائن ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایئر سیال کا آغاز ہی کیوں؟ کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ترقی کی توقع نہیں کی جا سکتی جب تک وہاں کسی ایئر لائن کا مرکز نہ ہو۔ پاکستان میں پہلے سے موجود ایئر لائنز کے مرکزی دفاتر کراچی میں ہیں، جبکہ PIA نے اسلام آباد کو مرکز بنا دیا ہے۔ اس لیے سیالکوٹ ایئرپورٹ کی ترقی کے لیے بین الاقوامی ٹریفک چاہیے تھی، اور اسی لیے ایئر سیال میں میدان میں آئی اور زبردست طریقے سے کامیاب ہوئی۔ اب ایئرپورٹ اور ایئر لائن سے وہ زر مبادلہ بچایا جا رہا ہے جو غیر ملکی ایئر لائنز کے پاس چلا جاتا ہے، جو سیالکوٹ میں ایئر لائن کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا رہی تھی، کیونکہ یہاں طلب بہت زیادہ ہے۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ایک سال میں 10 لاکھ کے قریب لوگ سفر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایئر سیال پاکستانی ایویشن انڈسٹری میں قدم رکھنے والی پہلی ایئر لائن نہیں۔ 2019 میں حکومت پاکستان میں ملک میں نئی ایئر لائنز کے قیام کی حوصلہ افزائی کی، نئی ایویشن پالیسی متعارف کروائی اور متعدد ادارے اس مارکیٹ میں قدم رکھنے کو تیار ہیں۔ ایئر سیال کے علاوہ افیف، زارا ایئر ویز، عسکری ایئر، گوگرین اور لبرٹی ایئر بھی اس دوڑ میں شامل ہیں، جبکہ اس مارکیٹ پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کے خیال میں ایئر سیال کے بعد لبرٹی ایئر پروازوں کا آغاز کر سکتی ہے۔ ایئر سیال کا مقصد اگلے 5 سال میں مسافروں کے لحاظ سے تمام نجی مقامی ایئر لائنز کو پیچھے چھوڑتے ہی PIA کے بعد دوسرا نمبر حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ ملازمین کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اور جو بھی اس کمپنی کو جوائن کرتا ہے اس کے حالات بدلتے نظر آتے ہیں۔ ایسا بہت آسانی سے ممکن ہے، لیکن اگر مقامی آبادی کو دیکھا جائے تو سیالکوٹ گجرانوالہ کے میٹروپولیٹن علاقے میں شامل 4 بڑے شہروں میں سے ایک ہے، جو پاکستان کا تیسرا بڑا میٹروپولیٹن شہر ہے۔ اس سے پہلے کراچی اور لاہور کا نمبر آتا ہے۔ سن 2017 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کا میٹروپولیٹن علاقہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، جس میں 2 کروڑ سے کم افراد رہائش پذیر ہیں۔ کراچی میں 1 کروڑ 70 لاکھ اور گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین پر مشتمل گجرانوالہ میٹروپولیٹن میں 1 کروڑ 7 لاکھ افراد مقیم ہیں، جو سب کے سب سیالکوٹ ایئرپورٹ اور ایئر سیال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے مستفید ہونے والوں کی تعداد بھی تقریباً کراچی جتنی ہی ہے۔ 2019 میں کراچی کے جناح ایئرپورٹ سے 62 لاکھ جبکہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے محض 6,50,000 مسافروں نے سفر کیا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ جناح ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد میں گزشتہ 12 ماہ میں سالانہ 1%، جبکہ اسی عرصہ میں سیالکوٹ ایئرپورٹ پر سالانہ 40.7% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ گجرانوالہ کا میٹروپولیٹن علاقہ کراچی سے زیادہ وسیع ہے، لیکن اس بات سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ گجرانوالہ میٹروپولیٹن کے تمام علاقوں کو سیالکوٹ قریب پڑتا ہے۔ ضلع نارووال کے کچھ علاقے لاہور سے قریب تر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر سیالکوٹ کو مقامی اور بین الاقوامی ہوا بازی کا مرکز بنا دیا جائے تو یہاں کے رہائشیوں کا طرز زندگی بے حد معیاری ہو جائے گا۔ یہی وہ مارکیٹ ہے جسے ایئر سیال فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے۔ اس ایئر لائن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایئر سیال پہلی ایئر لائن ہے جو ڈیجیٹل انجینئرنگ کا آغاز کر چکی ہے۔ پہلے دن سے ہی یہاں کے انجینئرنگ سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول ہو رہی ہے۔ فلائٹ آپریشن ڈپارٹمنٹ کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سیفٹی کی تربیت بھی ہو رہی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کا اعتماد پاکستان کی ایئر لائنز پر بحال ہو اور ملک زر مبادلہ کما سکے۔ ناظرین، آپ بین الاقوامی نجی سیالکوٹ ایئرپورٹ اور نجی ایئر سیال ایئر لائن کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے۔ اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے soshon.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں۔